कल का वाकया बड़ा अंदोनाक है और बहुत इंसानी जानों का ज़िया हुआ। उसमें हमारे पुलिस वाले बहुत शहीद हुए, बहुत पुलिस वाले हमारे जख्मी हुए, सिविलियन बहुत जो है शहीद हुए, सिविलियन बहुत जख्मी हुए। आप में से बेशतर लोगों ने वहाँ पे शब कदर में जाके वो देखा भी होगा कि जो सेशन कोर्ट का एरिया है, वो सेशन कोर्ट जो है वो तकरीबन मैक्सिमम मेरा ख्याल है 2-2.5 कनाल का एरिया है और वो बाजार के अंदर है, जिसके अंदर बाजार जो है वो बड़ा रनिंग बाजार है। और वहां पे जब ये लोग आते हैं तो इनकी चेकिंग जो है, किसी जमाने में हम इस प्रेमिसेस के बाहर करते थे, लेकिन उससे थोड़ा शहरियों को मसला आ रहा था कि चेकिंग की वजह से उनकी भी सारी ट्रैफिक रुक जाती थी। तो इसलिए फिर अब हमने उन्हीं के कहने के ऊपर और कोर्ट के कहने के ऊपर हमने चेकिंग जो थी वो अंदर शुरू की हुई थी, यानी गेट के अंदर। तो ये जब खुद कुछ अंदर आया है तो उसको हमारे एक जवान ने पहले उसको रोका है और उसने साथ ही उसके ऊपर वो फायर कर दिया। वो जब फायर कर दिया तो वो नीचे गिर गया, जख्मी हो गया। और उसके बाद इसने दूसरे जवान के ऊपर भी फायर किया, लेकिन उस दूसरे जवान ने जख्मी होने के बावजूद और फायर होने के बावजूद इस खुदकुश को पीछे से उसको जफा मार लिया और उसको पकड़ लिया और दबोचे रखा। और इसी असना में उसने जो है वो अपने आप को ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है जानों का नुकसान और ज़िया हो गया। लेकिन इस पुलिस के जवान की और जो हमारे बंदे शहीद हुए हैं, इनकी दलेरी और जुर्रत की वजह से ये मुल्ज़म जो था और ये जो खुदकुश था, ये आगे नहीं बढ़ सका। और अगर ये खुदा ना खास्ता कोर्ट की तरफ या बार की तरफ चला जाता तो बहुत ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा था। तो मैं समझता हूं कि इसमें चारसदा पुलिस ने और शबकदर पुलिस ने बहुत दलेरी का मुजाहरा किया है और उसके ऊपर अपनी जान को गंवा के लोगों की जानें जो है वो उसको बचाई हैं। हाईकोर्ट की जानिब से पहले भी डिसीजन जारी हो चुका है कि जितने 45 प्लाटून्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट अपने पास लेके चली गई है, हाईकोर्ट जस्टिस उस्मान अहमद खान ने कहा था कि उनको वापस लाया जाए, उनको बफर जोन पे डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि यही उनकी कोर ड्यूटी है। कल एक लेटर गया है सीएम की जानिब से फेडरल गवर्नमेंट को कि रेंजर्स को भी डिप्लॉय किया जाए, तो क्या सूबे की हालत इतनी खराब है सिक्योरिटी की वजह से? देखिए, मेरा ख्याल है जी, आपने बिल्कुल ठीक बात की और बड़ा अच्छा सवाल किया, दोनों वैलिड हैं। पहले तो मैं इस चीज का जवाब दे दूं कि ये हमने गवर्नमेंट को भी और हमने भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हुई है कि जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, इसका मेजर रोल ये है कि ये बफर एरिया में, यानी आपका जो ट्राइबल एरिया और सेटल्ड एरिया है, उसको इसने पेट्रोल करना होता है और वहां की इनकर्शन को और वहां के इन्फिल्ट्रेशन को चेक करना होता है। तो हमारी जो बहुत सारी प्लाटून्स बाहर गई हुई हैं या इनकी जो नफरी कम है, उसको अगर ये नफरी पूरी हो जाए और इनकी डिप्लॉयमेंट हो जाए तो मैं समझता हूं उससे हालात जो है वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। आज अभी जो आपने रेंजर्स की बात की तो वो आज के एक अखबार के अंदर उसका हवाला आया हुआ है और जिसमें वो वजीर आला साहब के शायद रेफरेंस है। तो अभी मेरी वजीर आला साहब से सुबह बात हुई है और मैंने उनसे पूछा है कि इसकी पीछे क्या बैकग्राउंड है। तो वो उनके ख्याल के अंदर उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में इसके लिए कहा था। उन्होंने प्रोबेबली जो बकौल उन्होंने मुझे बताया और जो मुझे समझ आया है, उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह बहुत सारे सूबों ने जब वो करप्शन के केसेस होते हैं और वो रेंजर्स को बुलाते हैं या करते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट का आए, तो उन्होंने उस सिलसिले में गवर्नमेंट को ऑप्शन और ऑफर की थी। अदरवाइज रेंजर्स और ये जो आपके सिविल आर्म्ड फोर्सेस में आते हैं, फ्रंटियर कोर और फ्रंटियर कांस्टेबलरी, ये उसी का हिस्सा है। तो रेंजर्स का जो काम है यहाँ पे फ्रंटियर कांस्टेबलरी और फ्रंटियर कोर करती है। तो यहाँ पे जो रेंजर्स हैं वो पंजाब में अंदर वो रेंजर्स कहलाते हैं, सिंध के अंदर भी वो रेंजर्स कहलाते हैं या जो भी उनका वो नाम है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे की हालत बहुत बेहतर है, खासकर जब आप ये देखते हैं कि इस वक्त जो जंग का थिएटर है, वॉर थिएटर इसी एरिया में है। इसी एरिया में जंग हो रही है, ट्राइबल एरिया में हो रही है और आपके क्रॉस दी बॉर्डर हो रही है। तो जिस तरीके के साथ यहाँ की पुलिस और फौज और बाकी इदारे जो अपनी हिम्मत से काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो उसकी किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। हमारा जो पिछला साल है उसमें जितना हमारे टेररिज्म के इंसिडेंट या एक्सटॉर्शन के या किडनैपिंग फॉर रैंसम के, वो पिछले 5 सालों के मुकाबले में लोएस्ट थे। अभी भी जो है वो बहुत कम चीजें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन ये वाकयात अभी हुए हैं और अभी भी होने की गुंजाइश होगी। कि जब आप जंग लड़ रहे होते हैं तो उसमें फिर आपको हर चीज की तैयारी रखनी होती है। नुकसान का अंदेशा वो हो सकता है, लेकिन ये उनका भी फ्रस्ट्रेशन पॉइंट है कि जहां वो ये देखते हैं कि बिल्कुल आम आदमी होगा तो उसको जाके टारगेट करते हैं। अभी जो पहले आगे इनका ख्याल था कि पुलिस की चौकी के ऊपर करेंगे या किसी पेट्रोल मोबाइल पे करेंगे, वो अब उससे हटके, क्योंकि वहां पे चूंकि उनका जवाब आता है और ठीक ठाक जवाब आता है,
تو اس لیے اب انہوں نے یہ جو ہے حربہ استعمال کرنا شروع کیا ہے. سی ایم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کافی تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہ اس معاملے پر ہم آئی جی سے بات کریں گے اور نئی حکمت عملی کو لانے کی کوشش کریں گے. کیا آپ کی اس معاملے پر بات ہوئی ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ تو انہوں نے اس سلسلہ میں ابھی کوئی آج بھی میں نے بات کی ہے ساری. دیکھیں اس میں ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ وارداتیں واقعات جو ہے ہوتے ہیں اور وہ اکا دکا ہوتے رہیں گے. سوال صرف یہ ہے کہ ہم اس میں سے جتنا بھی پاسبل چیزیں میسر ہیں اور جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز اویلیبل ہے ہم ان کو فالو کرتے ہوئے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور اس چیز کا جو ادراک ہے وہ تمام جگہ کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور ہماری افواج پاکستان کی طرف سے بھی اور بھی باقی اداروں کی طرف سے بہت لوکل پولیس کو اپریسیشن آتی ہے اور آئی ہے اس سلسلے کے اندر جو بھی ہم نے حکمت عملی بنائی ہے. انویسٹیگیشن کیا ہوگا؟ خودکش بتا رہے ہیں کہ افغانستان سے دیکھیں ابھی تک اس سے ہے کہ آپ کی جو لاسٹ کمیونیکیشن ہوئی ہے کہ میجورٹی آف دا ایکسٹورشنسٹ آر کالنگ فرام اکراس دا بارڈر. تو بارڈر جو ہے ہمارا تو رقم کا کوئی اسکیننگ نہیں, کوئی سیکیورٹی چیک نہیں, کوئی سیٹ اپ نہیں. آپ نے دیکھیں آپ نے بڑے اچھے ریلیونٹ آئی تھنک کوشچنس کیے تاکہ اس سے لوگوں کو بھی وہ ہو جائے. اس وقت 99.5% کالز ایکسٹورشن کی جو ہے وہ اکراس دی بارڈر افغانستان سے آ رہی ہیں اور یہ والی سارے نمبر ہم نے ابھی ان کے امبیسڈر یہاں پہ آئے ہوئے تھے ہم نے ان کے حوالے کیے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ٹیلی فون نمبر دیں, آپ ان کی سی ڈی آر کے ذریعے ان کی لوکیشن بھی معلوم کر لیں, ان کا باقی ڈیٹا انالیسس بھی کر کے دیکھ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں پہ موجود ہیں, کیونکہ اب تمام چیزیں جو ہیں بڑی آسانی سے پتہ کی جا سکتی ہیں. انہوں نے بھی ہمیں کوآپریشن کا پورا یقین دلایا ہے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر بھی اس لیول کے اوپر پولیس کے ساتھ ایک جوائنٹ گروپ بنا دیں گے جہاں پہ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ شیئرنگ ہوگی. ابھی اس کے اوپر وہ شاید کام کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ اگر اس کے اوپر کام ہونا شروع ہوا تو بہتر ہو جائے گا. ہم نے اس سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ کو ایک چٹھی میں نے لکھی تھی اور اس کے اوپر ان کا فالو اپ بھی ہوا. اس سلسلے میں 2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور اس میٹنگ میں ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ ایشو جو ہے ہمارے لیے بڑا ایک نئی طرح کا ہو گیا ہے, کیونکہ ہم نے جو سیٹلڈ ایریا میں ایکسٹورشنسٹ ہیں وہ تو تقریباً اس وقت سارے جیلوں میں ہیں یا حوالات کے اندر ہیں. آپ کے ٹرائبل ایریا کے اندر بھی ہمارے ضرب عضب آپریشن کی وجہ سے وہ کافی حد تک ڈسمینٹل ہو گئے ہوئے ہیں. اب صرف ایشو جو ہے ہمارے لیے آ رہا ہے وہ افغانستان کا آ رہا ہے. تو اس کے سلسلے میں ہم نے ان سے 2 ریکویسٹیں کی تھی. ایک کہ فارن آفس جو ہے وہ ان سے بات کرے کہ اس سلسلے میں وہ کیا کر سکتا ہے, اور دوسرا جن ملزمان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ادھر ہیں یا جیل میں ہیں یا جیل سے وہ کر رہے ہیں فون, تو ان کو بھی یہاں پہ حوالے کیا جائے. تو اس سلسلے میں ایک میٹنگ پہلے ہو چکی ہے اور ایک میٹنگ آج ہی منسٹری آف انٹیریئر کے اندر اسلام آباد میں ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آفیسرز گئے ہوئے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ وہاں سے بھی کافی کوآپریشن آ رہا ہے. ایڈیشنل آئی جی نے ایک خط لکھا ہے, شاید آپ کے نوٹس میں ہو, جس میں پولیس کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار اے سی ایس ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے. دیکھیے اس میں کوئی اختلافات نہیں, لیکن اس میں ایشو ذہن میں یہ رکھنے والی چیز ہے ہمیں بہت سارے محاذوں پہ لڑنا پڑتا ہے. ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی لڑنا پڑتا ہے جو آپ کے بندوق کے ساتھ آتے ہیں, اور کئی دفعہ ہمیں اپنے معصوم دوستوں کے ساتھ بھی کلیریفائی کرنا پڑتا ہے کہ جو چیز ہم علاج کر رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ جی اس طرح کر رہے ہیں. اگر کسی کے پاس اس سے کوئی بہتر تجویز ہے تو 100 بسم اللہ, ہم اس کے اوپر بھی دیکھنے پہ کرنے پہ تیار ہیں. ہمارا کوئی اس طرح کا الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں. ہاں ڈفرنس آف اوپینین ضرور ہو سکتا ہے کسی کا, اگر وہ ہے تو وہ ضرور ہمیں لکھ کے بتائے کہ فردر کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں. ایک چیز اس کانٹیکسٹ میں تھوڑی سی آپ کو اور بتا دوں, جو میں نے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ یہاں پہ شہر کے اندر جو آپ کے جو لوکل ایکسٹورشنسٹ تھے وہ یہاں پہ کافی حد تک ختم ہو گئے. اس کا ثبوت صرف یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایکسٹورشن کال کی جاتی ہے تو ساتھ ہی اس کے بعد 2 دن کے بعد اس کے یہاں ایک آئی ڈی کا بلاسٹ بھی کرتے ہیں اس کے گھر کے سامنے, تاکہ وہ اس کو ڈر ہو کہ جی یہ آگے سے نہیں دے گا تو کچھ کریں گے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ہی کا شہر ہے, آپ موجود رہتے ہیں, پچھلے 1.5-2 ماہ سے اندر آپ کو بہت کم ایسے انسیڈنٹس آئے ہوں گے آپ کی نگاہ میں. آپ سے تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا بلاسٹ یا دوسرا ہو. اب وہ صرف ٹیلی فون کال کے اوپر وہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اتنا زیادہ ان کو چونکہ یہاں پہ لوکل فیسیلیٹیٹر بھی نہیں مل رہا جو ان کا یہ کام کرے. تو اس سلسلے کے اندر ہم نے جو جن لوگوں کو یہ کالیں آئی ہیں
ہم نے ان کے بھی تحفظ کا بندوبست کیا ہوا ہے اور ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کا دل بھی مضبوط رکھیں. یہ جنگ جو ہے یہ ہم سب نے مل کے لڑنی ہے. یہ جنگ صرف فوج صرف پولیس نے نہیں لڑنی. اس میں جب تک عوام ساتھ شامل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ جنگ ہم جیت نہیں سکیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ یہاں اس صوبے کے عوام بہت دلیر ہیں اور مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور مقابلہ کریں گے اور مقابلہ انشاءاللہ جیتیں گے بھی. یاسر خان، کل کے واقعے کی تھوڑی سی انویسٹیگیشن میں ابھی کوئی پیش رفت ہوئی ہو؟ بتائیں حملہ آور کہاں سے آیا تھا، کون تھا، کوئی تحقیقات میں تھوڑی سی؟ دیکھیں ابھی تک کچھ چیزیں جو ہیں ہم نے اس کا ریکارڈ جو ہے فنگر پرنٹس کا وہ بھجوایا ہوا ہے. اس کی ہمیں رپورٹ کا بھی انتظار ہے اور اس رپورٹ کی روشنی میں پھر ہم کچھ چل سکیں گے. پولیس جوان نے کل سر بہادری کا مظاہرہ کیا، حملہ آور کو دبوچ لیا تھا. کیو پی ایم پی پی ایم ہمارے میڈل پہلے ہی وفاق میں کم دے رہا ہے، مشکل سے دے رہا ہے. آپ لکھیں گے تو کیا؟ میں آپ دیکھیں آپ کے یہاں کے جوانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ان جوانوں کی قربانیوں کا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کو سراہتے ہیں. ادروائز یہ ان سنگ ہیروز جو ہیں یہ اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس سلسلے میں گورنمنٹ سے 2 ریکویسٹیں کی ہوئی ہیں. ایک کہ ایسے جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو واقعی میڈل دیے جائیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا کل ٹی وی کے اوپر ہمارے آرمی چیف نے بھی اس جوان کی بڑی تعریف کی ہے اپنے ان کے ISPR کی اسٹیٹمنٹ میں. کیسی دلیری کا اس نے آپ اندازہ لگائیں اس وقت کہ پتہ ہو کہ یہ خودکش ہے اور پھر آپ کو گولی بھی لگی ہو اور آپ اس کے ساتھ آپ جھپا مار لیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بہت دل گردے کا کام ہے جو ماشاءاللہ ہمارے ان جوانوں کا ہے. دوسری میں نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور ابھی میں پھر ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں پروونشل لیول کے اوپر بھی اگر وہاں پہ کچھ کوٹا ہے تو یہاں پر پروونشل لیول کے اوپر بھی ہمیں اپنے ان آفیسرز کو ایکنالج کر کے ان کو گیلنٹری ایوارڈ دینے چاہیے. سر یہ بتائیں کہ جو رینجرز کی بات ہے تھوڑا کلیریفائی کر لیں. مطلب یہاں رینجرز کی تعیناتی کی ضرورت نہیں ہے، صرف FC واپس آ جائے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو لیٹر کا ذکر کیا جا رہا ہے CM صاحب نے لکھا ہے 66 ارب روپے مانگے گئے ہیں. کیا پولیس کو کوئی مشکلات ہیں فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے؟ یہ 2 چیزیں ذرا کلیئر کر دیں. دیکھیں ابھی تک تو میں نے آپ سے کہا کہ میری آنے سے پہلے چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اس کا کیا رینجرز کی، کیونکہ میرے ساتھ تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. تو انہوں نے مجھے اس حد تک تو کلیریفائی کیا کہ ہم نے کسی اور کانٹیکس میں کہا ہے. اب وہ میرا خیال ہے شاید مناسب سمجھیں گے تو اس کو فردر وہ کلیریفائی بھی کر دیں گے. جہاں تک فنڈز کا تعلق ہے اس میں ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ فار انسٹنس ابھی ہم بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ ہمارا جو نیا اکنامک کوریڈور بن رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری رسپانسبلٹیز اور چیلنجز جو ہیں وہ تھوڑے بڑھتے جا رہے ہیں. تو جب بڑھ رہے ہیں تو ہمیں فورس کی ضرورت ہوگی. اب یہ جو فورس ہے یا پروونشل گورنمنٹ دے گی یا فیڈرل گورنمنٹ دے گی. یہ پروونشل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ خود دے سکتی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے دے سکتی ہے. لیکن ہمیں فورس کی یقیناً ضرورت ہے کیونکہ بہت زیادہ یہاں کے اوپر ہماری کمٹمنٹ ہے اس وقت.